پیکا تو قانون بنایا بابا وہاں پہ وہ تو نیوز ہے۔ آف ٹائمز کو کسی سے ڈیکلریشن نہیں لینا پڑتا، ہاں نہیں لینا پڑتا۔ آگے سمجھ. اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنے سارے پرانے جو اخبارات ہیں ان سب کے نمائندوں کو اب ہمارے ہاں الٹا مرض ہے، لب کے ڈھونڈتے ہیں. مطلب نصرت جاوید جیسا بڈھا ہوئی اور تو بڑا تجربہ ہے تو پوچھیے کی کری بھائی. میں تو ینگ بچے کے ساتھ جس کے پاس یہ ہے میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. میں آج تک انسٹاگرام کا میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے یعنی پوسٹ نہیں کرنی آتی مجھے. میں کیسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں آج کی نوجوان نسل کے ساتھ؟ پھر سینئرز کا کیا کریں؟ بس یعنی ہم تو ڈٹائی سے بیٹھا، سیدھی سی بات ہے. میں تو اس وجہ سے کہ مجھے تو اب اس بڑھاپے میں اچھا لگتا ہے، میں تو اللہ کی قسم سے، میں دیانتداری سے، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے جی. میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک وہ جو خاتون متھیرا ان جیسا پروگرام کروں. یار اتنا اچھا، وہ اتنے وٹی انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں وہ مطلب عمر کے اس سوال حصے کرتی میں ہے. آپ کی آئیڈیل متیرا ہو چکی ہیں. بالکل. تو ہم ہیں ہی اسی قابل. نہیں، ہم صحافی ہیں. کہاں کے کون سی خبر دی آپ کا کیا خیال ہے یہ پیکا شیکا جو ہیں یہ ہماری صحافت ختم کر سکتے ہیں؟ وہ صحافت نے کوڑے کھائے ہیں پاکستان کے اندر. وہ صحافی اور تھے، وہ سیلیبریٹی نہیں تھے، سمجھ آئی. ان میں سے ایک ابھی بھی تم لوگوں کے ساتھ بیچارہ کل دھکے کھا رہا تھا، ناصر زیدی. ناصر زاہد صاحب ملے. وہ ناصر زیدی صاحب وہ کوڑے کھائے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو تحریک اب چلانے والی بات ہے اس کے لیے جو تپڑ چاہیے وہ اب نہیں رہا، وہ موجود نہیں رہا. اور یہ صرف آپ ہی کا نہیں، پورے ملک کا یہ عالم ہے. کیونکہ ہر تحریک کے بعد میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی آزادی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. ہم بہت خوش تھے کہ واہ جنرل مشرف صاحب گئے، ٹک کر کے آئے. آصف علی زرداری صاحب کو پتا یوں کر کے افتخار چودھری کہیں سے نمودار ہوا ہے، اور اس نے آتے ہی ثابت نہیں کیا کہ یہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چور لٹیر اور جعلی ڈگری ہولڈر والے ہوتے ہیں. وزیر اعظم فاروق میمو گیٹ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کہا جو پنجاب کے اتنے طاقتور لیڈر آئے، ٹک کر کے آیا نا پناما. اور اس کے بعد اس وزیر اعظم کے ساتھ ہوا نا ٹویٹ از ریجیکٹڈ. ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹویٹ از ریجیکٹڈ. تو اب انہوں نے اس کے بعد تو آج کل انقلابی بنے ہوئے ہیں، کتنے خوش تھے، سیم پیج. اور آرمی چیف تو باپ کی طرح ہوتا ہے، یاد نہیں؟ بالکل سب سے اچھے آرمی تھے. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے. کیوں ہوں جلے میں ادھر آواں تو یہ تن بریک آئی تو ایک صحافی ایک اینکر انقلابی ہو کے اٹھا بھی تھا، وہ آپ کے پاس کچھ تھا، امریکہ کے اینکر اٹھ کے چلا گیا، اسکرین چھوڑ دی اس نے. ہاں اس کا نام ہے جی الکوسٹا. میں تو یہ بڑا ہو کے بڑا کیا میری بڑی خواہش ہے کہ اگر ایک اور جنم ہو تو متیرا بنو. میں تو متیرا بننا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو ٹیرنی آئی ہے، ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، تو سی این این نے ان کا ایک آدمی تھا جم الکوسٹا جی، وہ ادھر وائٹ ہاؤس میں یہی جہاں پہ اب نوجوانوں کو بلایا گیا وہاں جا کے وہ اکثر امریکی صدر کے ساتھ بھڑ جاتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا. انہوں نے ان کو اور ٹائم سلاٹ کر کے ذرا تھوڑا سا ڈارک آرز میں ڈال دیا. تو اس نے کہا کہ میں سی این این چھوڑ رہا ہوں، میں نے یہ ختم یہ انداز صحافت کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں. وہ بھی کہہ رہا ہے استعفیٰ دیتے ہو کہ یار آپ کے دل میں جو بھی بات ہو، خوف میں مبتلا نہ ہوں، آپ نے ٹیلی فون پہ بات کریں، کیمرہ آن کریں، ریکارڈ کریں اور اپلوڈ لوگوں کریں. تک اپنا پیغام پہنچائیں. یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاں اتنے سچے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم سچے ہوتے، ہمارے خون میں سچائی نہیں ہے، ورنہ 5000 سال سے اب سینٹرل ایشیا میں قحط پڑ گیا ہے. تو آئیے ذرا چلیں پنجاب میں